کھانا کھاتے ہوئے 3 ایسے کون سے کام آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. آج اس کے اوپر ویڈیو ہے ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے, پری ڈائبٹیز والوں کے لیے. صرف 3 کام آپ اگر کھانا کھاتے ہوئے کرتے ہیں تو اور 3 مہینے تک کم از کم آپ اس کو ذرا پریکٹس میں لائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بلڈ شوگر نہیں بڑھے گی کھانا کھانے کے بعد, اور آہستہ آہستہ آپ اپنی دوائیوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں اور شوگر کے مرض کو بھی آپ ریورس کرنے میں بہت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوشچنز بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر مجھے پھر ضروری ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا. بہت ہی آسان سی 3 ٹپس ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر لیول کھانا کھانے کے بعد نہیں بڑھتا. وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کے اوپر طرف جاؤں گی, اور آج کی بڑی شارٹ ویڈیو ہے, آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے. ویڈیو سے پہلے تھوڑی سی چیز سمجھنی ضروری ہے جو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو جب بنایا تو اس کے اندر جو آرگنز اور گلینڈز, جہاں جہاں سے جو ہارمون سیکریٹ ہونا ہے, کون سا انزائم سیکریٹ ہوگا تو کیا چیز ڈائجسٹ ہوگی, اسی طرح ایک انسانی جسم کو ایک پوری فلسفی کے اوپر بنایا گیا تھا. پوری ایک سائنس ہے اس کے پیچھے کہ جب ہم کھانا منہ میں ڈالتے ہیں, چباتے ہیں, پھر وہ ہماری فوڈ پائپ سے گزرتا ہے, پھر وہ معدے میں جائے گا, کون کون سے انزائم جو ہیں وہ سیکریٹ ہوں گے, اور کون کون سا فیٹ کو ڈیزولو کرنے کے لیے, ایبزارب کرنے کے لیے یا ڈائجسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بالکل سسٹمیٹک طریقے سے چیزیں چلتی ہیں جس کو ہم نے اپنے کھانے پینے کے انداز اور اپنے لیونگ سٹائل سے خراب کر لیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہمیں آتی ہیں. جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب ہم چبا رہے ہوتے ہیں کھانے کو تو ہمارے برین سے جو ہے وہ سگنلز ہمارے آرگنز کو جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ معدے کو جائے گا سگنل کہ آپ نے اب ایسڈ ریلیز کرنا ہے, آپ نے انزائمز ریلیز کرنے ہیں, پیپسن کرنا ہے, ڈیفرنٹ انزائمز ہیں. اسی طرح پینکریاز کو سگنل جائے گا, جیسے جیسے خوراک نیچے کی طرف آئے گی آپ کے لبلبے کو میسج جائے گا کہ یہ والا انزائم سیکریٹ کرنا ہے. اب چونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے بڑا سسٹمیٹک ہو رہا ہے, ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس سسٹم کو خود خراب کیا. کیسے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 ٹپس بتانے سے پہلے کہ آپ نے سب سے پہلی اس کی جو ٹپ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بلڈ گلوکوز لیول مینٹین رہے کھانا کھانے کے بعد اور آہستہ آہستہ آپ اپنی دواؤں سے چھٹکارا پا سکیں, سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے 2 بڑے چمچ ایپل سائڈر ونیگر, سیب کا سرکہ اصل آرگینک, 1 گلاس پانی میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے. یہ بہت ہی بہترین ٹپ ہے, اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے سرکہ ڈال لیا اور وہ گلاس میں آپ نے ڈال کے پی لینا ہے. اگر کسی کو ٹونسلز کا ایشو ہے, نہیں پیتے, تو آپ 1 چمچ کر لیں, آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں پھر آپ, اور یہ آپ نے کم از کم 3 مہینے کرنا ہے. یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے اپنی باڈی کے اوپر, یہ ایکسپیریمنٹ کر کے 3 مہینے تک آپ نے 2 چمچ ایپل سائڈر ونیگر پانی میں ڈال کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے. ریزن کیا ہے؟ سیب کا سرکہ سٹمک ایمپٹنگ جو ہے اس کو سلو کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا, چبانے کے بعد جب وہ فوڈ پائپ سے نیچے معدے میں گیا, تو اب معدے سے خوراک کو آگے جانے کا بھی ایک پروسیس ہے. جتنی جلدی خوراک وہاں سے بغیر ہضم ہوئے ایز اٹ از آگے نکلتی ہے چھوٹی آنت کی طرف, وہیں سے پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی. چھوٹی آنت نے اپنا انزائم سیکریٹ کرنا ہے, لبلبے نے اپنا انزائم بیچ میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, جو پینکریاز لبلبا اپنا کام کرے گا, جگر اپنا کام کرے گا. اب معدے نے خالی ہونا ہے, سرکہ اس پروسیس کو ذرا سلو ڈاؤن کرتا ہے. بار بار آپ کی خوراک جو ہے وہ ڈائجیشن کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. تو اور سیب کا سرکہ جو سب سے بڑا کام کرتا ہے, آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے سیب کا سرکہ لے لیا, اس آدھا گھنٹے میں جب آپ کے معدے میں کوئی چیز گئی ہے, برین نے تو کام کرنا شروع کر دیا, برین کے سگنل آنا شروع ہو گئے, آپ کی انسولین وہاں سے
لبلبے سے سکریٹ ہونی تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی، کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو سگنل دے دیے کہ اب یہ پروسیس سٹارٹ کر دو، فوڈ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ معدے کی طرف آ رہی ہے۔ انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے سیب کا سرکہ، آپ کے معدے کو ایک دم سے ڈائجسٹ ہوئے بغیر خوراک جو ہے وہ چھوٹی آنت کی طرف موو نہیں کرتی، جہاں پر جا کر ساری پرابلم آتی ہیں کہ گلوکوز اسپائک کرتا ہے، سٹارچ جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے، اور جو بھی کاربوہائیڈریٹ آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے آپ کے خون میں شامل ہو کر سمپل شوگر پھر وہ اسپائک شو کرتی ہے، اور پھر آپ کو ہائی بلڈ شوگر کی پرابلم ہوتی ہے رینڈم، یعنی کھانا کھانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے آج۔ اچھا، یہ سب سے بڑی ریزن ہو گئی کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اوپر سے کھانے سے لے کر چبانے سے لے کر نیچے تک ہم نے اپنا پروسیس ڈسٹرب کر دیا خود سے۔ اچھا، اس کی دوسری ٹپ اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ دوسری ٹپ آپ کی یہ ہے جو آپ نے یہ بھی 3 مہینے کرنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ کھانے میں پہلے ویجیٹیبل کھانی ہے، کچی سبزی سلاد کی شکل میں وہ آپ نے پہلے کھانی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی میٹ پروٹین آپ کا بنا ہوا ہے وہ کھانا ہے۔ پہلے آپ نے کچی سبزی کھانی ہے، ایک بڑا بول یا ایک پلیٹ بھر کے۔ اس کا بھی تعلق آپ کی ڈائجیشن کے پروسیس کے اوپر ہے۔ جب آپ نے کچی سبزی کھانا شروع کی، آپ کے برین نے سگنل دینا شروع کیے، منہ میں سلائیوا کے اندر جو امائلیز انزائم ہے وہ سکریٹ ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح لبلبے میں لائپیز انزائم جس نے چکنائی کو، فیٹ کو ڈیزولو کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ سگنل ملنے شروع ہوئے، ریلیز ہونا شروع ہوئی۔ آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم دیا، آپ نے پہلے سبزیاں کھائیں، کچی سیلڈ کھایا، اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا پروٹین لیا، اور پھر اگر آپ کا کوئی چکنائی فیٹ ہے کاربوہائیڈریٹ، پھر آپ نے اینڈ میں کاربوہائیڈریٹ لیا۔ پہلے آپ سبزی کھائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سبزی بھی آپ کے معدے کو پریپیئر کر رہی ہے، آپ کے لبلبے کو تیار کر رہی ہے، آپ کے لبلبے سے جو چکنائی ڈیزولو کرنے والے انزائم نے سکریٹ ہونا ہے وہ شروع ہو گئے آہستہ آہستہ آہستہ۔ ہم نے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ایک دم سے جب ہم کھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا گلوکوز اسپائک کرتا ہے۔ ابھی آرگنز کو، گلینڈز کو ٹائم ہی نہیں ملا، سگنلز ہی نہیں مل رہے کہ انزائمز کی تیاری شروع کرو، ڈائجیشن شروع ہو، اور آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ میں گلوکوز بڑھے، نہ کہ جب ایک دم سے آپ کے بغیر ہضم ہوئی ہوئی غذا ایک دم سے چھوٹی آنت کی طرف جائے، اور پھر وہ کاربوہائیڈریٹ آپ کے ٹوٹیں پھوٹیں اور پھر وہ اسپائک کرے۔ یہ ایک سب سے بڑی اس کی میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے کہ آپ نے پہلے سیلڈ کی پوری پلیٹ کھانی ہے، اس کے بعد آپ نہیں کرنا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ٹپس ہیں، 3 مہینے کرنا ہے، مجھے آپ نے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے اور سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو تیسری اس کی ٹپ بتاؤں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ایفیکٹو ہے اور سائنٹیفکلی پروون ہے، اور اس کے پیچھے ریزننگ ہے۔ تیسری اس کی بہت بڑی ٹپ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آپ نے 3 مہینے کرنی ہے، اور آپ نے کر کے پھر مجھے کامنٹس میں بھی بتانا ہے۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ کا لنک ہوتا ہے، آپ اس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ چینل ہے، آپ وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تیسری امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کو منہ میں چبانا ہے 30 سیکنڈ۔ جو بھی چیز آپ نے ڈالی ہے منہ کے اندر، چاہے وہ ویجیٹیبل ہیں، چاہے وہ پروٹین ہے یا وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، آپ نے 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ آپ نے اس لقمے کو چبانا ہے اپنے سلائیوا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سلائیوری گلینڈز جو ہمارے منہ کے اندر رکھے ہیں وہیں پر ہی امائلیز سکریٹ ہوتا ہے۔ یہ انزائم بہت امپورٹنٹ انزائم ہے جس کا کام ہے کاربوہائیڈریٹ کو توڑ پھوڑ کر سمپل شوگر میں کنورٹ کرنا۔ ہم تو چباتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک دم بڑے بڑے لقمے کھائے اور وہ سیدھا معدے میں چلا گیا اور وہیں سے پروسیس سارا خراب ہو گیا۔ 30 سیکنڈ آپ نے چبانا ہے اور آپ نے کر کے پھر مجھے بتانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے باقی تینوں ٹپس کو اسی طرح فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں خود بخود بہت اچھی چینجز آنی شروع ہو جائیں گی، اور مہینہ کریں، 4 ہفتے کرنے کے بعد
اپنا گلوکوز روٹین میں اس کو آپ رینڈم چیک کریں کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. ایک دم سے میریکل نہیں ہوگا، آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. دواؤں سے چھٹکارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر فری لائف آپ گزاریں، ڈائبٹیز فری لائف آپ گزاریں، آپ نے سب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. صدقہ جاریہ ہے، سب کا بھلا ہو، اور آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.